کہانی شہر دل، ماخوذ ضرورت رشتہ۔ میری زندگی کا شاید وہ بدترین دن تھا جب میں ممی پاپا اور فرحان کے ہمراہ ایئرپورٹ پر شایان کو لینے آئی تھی۔ شایان کی آمد پر میرے ویسے ہی جذبات تھے جیسے کسی کے بھی اپنے سوتیلے بھائی کو دیکھ کر ہوا کرتے ہیں۔ نہ کوئی خوشی، نہ ایکسائٹمنٹ، بلکہ عجیب بوریت کا احساس تھا۔ البتہ فرحان کے تاثرات اس کے بالکل برعکس تھے۔ کہنے کو وہ اس کا بھی سوتیلا بھائی تھا، مگر دونوں بھائیوں میں اتنی محبت اور ہم آہنگی تھی کہ شایان کے شارجہ میں مقیم ہونے کے باوجود دونوں رات گئے انٹرنیٹ پر ویڈیو چیٹ کیے بنا نہ سوتے تھے۔ شایان، میں اور فرحان، ہم تینوں ہی سوتیلے رشتے میں بندھے تھے۔ وہ اس طرح کہ میرے والد فرقان احمد جب میں 5 برس کی تھی انتقال کر گئے تھے۔ ممی نے دوسری شادی قمر دورانی سے کی۔ ان کی پہلی مسز شایان کی پیدائش پر ہی دارفانی سے کوچ فرما گئی تھی اور شایان کو ان کی ایک بے اولاد خالہ نے گود دے لیا تھا جو اپنے شوہر کے ہمراہ شارجہ میں مقیم تھی۔ ممی کی قمر دورانی سے شادی کے بعد فرحان پیدا ہوا۔ میں اپنے سوتیلے باپ یعنی قمر دورانی کو پاپا ہی کہتی تھی، اور انہوں نے بھی پاپا کی طرح جس شفقت و محبت سے مجھے پروان چڑھایا، مجھے کبھی اپنے سگے باپ کی کمی نہ ہونے دی۔ فرحان کے آ جانے کے بعد بھی ان کی توجہ اور شفقت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے۔ شایان شروع سے ہی شارجہ میں مقیم تھا۔ اس سے براہ راست تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، البتہ فرحان اور ممی پاپا کے توسط سے اس کا ذکر خیر سنتی رہتی اور تصویروں کی حد تک دیکھا تھا۔ ممی پاپا فون پر اس سے گفتگو کرتے رہتے، مجھے البتہ اتنا بھی اشتیاق نہیں ہوا تھا۔ ممی اس سے بیٹوں کی طرح محبت کرتی تھی اور 3-4 مرتبہ ان سے ملنے شارجہ بھی پاپا کے ہمراہ گئی تھی۔ اپنی 28 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا وہ اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ وجیح اور ہینڈسم تھا۔ میں نے خال ہی ایسے مرد دیکھے تھے جو اپنی وجاہت میں ہر طرح سے مکمل ہو۔ شایان بھی ان میں سے ایک تھا۔ پاپا کے گلے ملنے کے بعد وہ ممی کی جانب بڑھا۔ ممی سے اس طرح تڑپ کر ملی جیسے ان کی سگی اولاد برسوں بعد ملک لوٹی ہو۔ پے در پہ بوسے اور آنکھوں میں خوشی کی نمی، اس رشتے کی غیر فطری چاہت مجھے عجیب سی لگی۔ خیر، فرحان سے مل کر وہ میری جانب بڑھا۔ رشتے میں وہ میرا سوتیلا بھائی تھا، مگر جس طرح وہ میری جانب آیا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کی پرشوق نگاہیں اور لبوں پر بکھری معنی خیز مسکراہٹ میرے اعتماد کو پارا پارا کر گئی۔ اوہ، تو یہ ہے ردا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل تصویروں جیسی ہو، ذرا فرق نہیں۔ اس کا نرم گداز لہجہ، اندر تک اترتی نگاہیں اور ان ریمارکس کے ساتھ میں اندر تک سمٹ کر رہ گئی۔ وہ کیوں مجھ سے اس طرح مخاطب تھا؟ ہمارے درمیان بہن بھائی والا رشتہ قائم تھا، سوتیلا ہی صحیح۔ اس کی معنی خیز مسکراتی آنکھیں، معمہ خیز تاثرات اس رشتے کی حرمت کے لیے ناکافی تھے جو ہمارے بیچ تھا۔ وہ مجھے تصویر میں دیکھ چکا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تو نہیں تھی، البتہ پریشان کن ضرور تھی۔ میری تصویریں اس تک کیسے پہنچی؟ اس کے لیے مجھے فرحان کی کلاس لگانا پڑی۔ سوری آپی، مجھے آپ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی۔ میری ہر ڈانٹ پر اس کے پاس یہی جواب تھا۔ رات کھانے پر ہم ایک ساتھ جمع تھے۔ شایان بہانے سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، میں مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ اس کا اپنی جانب جھکاؤ میں صاف محسوس کر رہی تھی، اور اس بارے میں اس سے زیادہ کیا سوچ سکتی تھی کہ فرحان کی طرح مجھ سے بھی بے تکلفی چاہتا ہے، مگر اس کی بولتی آنکھیں اور بے لگام جذبات میری سوچ بدلنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، پھر میں خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دیتی۔ بھلا وہ مجھ جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی میں کیوں دلچسپی لے سکتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے؟ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے پے در پہ خیالات کی یلغار نے مجھے نیند سے کوسوں دور بھگا دیا۔ پچھلے برسوں میں میرے بے شمار رشتے آئے تھے جنہوں نے میری صورت دیکھ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور باقی اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کرتی۔ میری رنگت سانولی ہی نہیں بلکہ نئے نقش بھی معمولی تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ معمولی صورت ہونے اور بارہا ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے میں اندر سے خاصی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، مگر پے در پہ تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے باعث میں سب سے پر اعتماد طریقے سے ملتی جلتی تھی، خود پر فخر کرتی تھی، یوں کسی کو اپنی خامیوں کا احساس نہ ہونے دیتی۔ میں عمر کے 26ویں برس میں داخل ہو چکی تھی۔ ممی پاپا کو میری اتنی ہی فکر تھی جتنی مجھے خود اپنی۔ میری وجہ سے اور کون کنسرن تھا، اس کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر شایان رات کی نسبت زیادہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔
سفر کی تھکان اتر چکی تھی۔ میں نے اور فرحان نے یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ پڑھنے والوں اور میں پڑھانے والوں میں شامل ہو چکی تھی۔ آج ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ نو پرابلم، میں آپ دونوں کو ڈراپ کر آتا ہوں۔ شایان کو جو ہی پتہ چلا ڈرائیور موجود نہیں، اپنی خدمات پیش کی۔ جی نہیں، میں ڈرائیونگ کر لیتی ہوں، آپ ابھی مہمان ہیں، ریسٹ کیجیے۔ میں نے اسے تکلیف میں پڑنے سے روکا۔ مجھے آرام سے زیادہ کام پسند ہے۔ باپ کے گھر میں کوئی گیسٹ نہیں ہوتا۔ آج سے یہ ڈیوٹی میں انجام دوں گا۔ ہری اپ۔ وہ متانت سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے وہ اسی کام کے لیے پاکستان آیا ہو۔ لامحالہ مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ گاڑی تک پہنچتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فرحان اس کے عقب میں بیٹھا تھا، یعنی فرنٹ سیٹ میرے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ میں دانستہ فرحان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری پچھلی سیٹ پر بیٹھنے پر شایان کو جو مایوسی ہوئی تھی وہ میں دیکھ سکتی تھی، مگر اس نے اس کیفیت کو زیادہ دیر برقرار نہ رکھا اور ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا۔ اس کی زیادہ تر باتیں کسی نہ کسی نقطے سے میری ذات سے جڑی ہوتی، جن کا جواب دینے سے مجھے شدید کوفت محسوس ہوتی۔ کیا ہے اس بندے کو، ایک پل کے لیے بھی زبان بند نہیں رکھ سکتا؟ میں کوفت سے بار بار کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتی۔ آج آپ یونیورسٹی سے چھٹی کر لیتے، خوب باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے لائے گئے گفٹ دکھاتا۔ کہنے کو کوئی اور بات نہ ملی تو وہ ارمان سے بولا، میرا تو خیال تھا مگر رضا آپی۔ میرے گھورنے پر فرحان بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ میں بات بدلتے ہوئے بولی، آپ کو کیسے خیال آ گیا پاکستان آمد کا اور ہم سب سے ملنے کا؟ وہ پہلی مرتبہ پاکستان آیا تھا۔ میری بات پر مسکرا کر بولا، سب سے نہیں، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، باقی سب تو مجھے ملنے شارجہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ویسے میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ آخر میں اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ فرحان شرارت سے بولا، وہ خاص مقصد کہیں آپ کی شادی وادی تو نہیں شایان بھائی؟ جواباً شایان کہہ لگا کر ہنس پڑا اور میں محسوس کر رہ گئی۔ میں نے اس ٹاپک پر خاموشی رہ کر عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، وہ زیر لب بولا۔ یونیورسٹی آ گئی، ہم گاڑی سے اترے۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ واپسی پر بھی ڈرائیور کی خدمات اسی نے انجام دی۔ شایان کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو گئی تھی۔ وہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا، مسکراہٹیں بکھیرتا رہتا۔ ممی پاپا اور فرحان اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔